اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی جمیع الانبیاء والمرسلین سیما من سمی فی الآفاق بأحمد وفی الأرض بأبی القاسم محمد والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات الله. عزیزان گرامی، آپ مسلسل صبح سے علماء کرام کو، خطبہ کو، اہل علم و دانش کو مسلسل سن رہے ہیں اور اب یقیناً تھک چکے ہیں. جو لوگ تھکے ہیں ذرا صلوات بھیجیے گا محمد علیہ. آپ نے میری تائید کر دی کہ آپ سب تھکے ہوئے ہیں. اب اس تھکن کی کیفیت میں ذرا غور کیجیے. اگر آپ کے سامنے آپ کا میزبان دسترخوان پہ 1000 قسم کے کھانے لگا دیں اور آپ 1 گھنٹے تک مسلسل کھاتے رہیں تو اس کے بعد اگر وہ کچھ اور چیزیں لائیں تو آپ لڑ پڑیں گے، بھائی بہت ہو گیا، اس سے زیادہ میری گنجائش نہیں ہے. تو فکری دنیا بھی ایسی ہی ہے. مختصر ترین گفتگو انسان سنے اور پھر اس پر غور کرے. یہ جو ہماری ایک رسم ہے، مختلف علاقوں کی مختلف رسومات ہوتی ہیں. پنجاب کے مختلف علاقوں میں یہ ہے کہ صبح سے شام تک سنتے ہیں اور سننے والوں کا عشق ہے جو وہ سنتے ہیں. یعنی اندر عقیدت، عشق اور مودت انہیں مجبور کرتی ہے کہ سنتے رہیں، پھر بھی ان کی پیاس مکمل طور پر نہ بجھے، چونکہ ذکر ان ہستیوں کا ذکر ہے جو کائنات کی محبوب ترین ہستیاں ہیں. تو فطری طور پر انسان جب اپنے محبوب ہستیوں کا تذکرہ سنتا ہے تو جتنا سنتا ہے اتنا مزہ آتا ہے، اتنا وہ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے. لیکن جو فکری باتیں ہیں، نظریاتی باتیں ہیں، عقیدے سے متعلق باتیں ہیں، ان پر زیادہ دیر سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پر گہرائی کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے. گہرائی کے ساتھ صرف سن کر سرسری طور پر چلے جانا اس بات کو ضائع کرنے کے مترادف ہے. مجھ سے پہلے بھی ہمارے نہایت عزیز دوست اور ساتھی سخاوت حکمی صاحب نے گفتگو کی اور ان سے پہلے یاسین قاضی صاحب مجھے ملے، انہوں نے بتایا کہ میں نے وہاں پر گفتگو کی. اگر آج کے دن کے حوالے سے انہی ہمارے علماء کرام اور اہل دانش کی جو گفتگو آپ کے سامنے ہوئی ہے اس پر غور کرنا شروع کر دیں، جتنے بھی لوگوں نے اس کو سنا ہے، آپ
دیہات میں ہیں آپ کے ہاں گائے بھینسیں ہوتی ہیں، تو گائے بھینسوں کے ہاں بھی یوں ہوتا ہے کہ جب وہ کچھ کھاتے ہیں تو کھانے کے بعد کچھ عرصہ جگالی کرتے ہیں۔ یہ جگالی کیوں کرتے ہیں؟ اس کھائی ہوئی غذا کو ہضم کرنے کے لیے جگالی ضروری ہے۔ فکری طور پر بھی انسان کی ضرورت ہے کہ جو وہ سنتا ہے اور پڑھتا ہے اس پر غور کرے، پھر مزید سنے، مزید پڑھے، پھر غور کرے، اس کو اپنے پورے وجود کا حصہ بنا لے۔ مکتب علی وہ مکتب ہے جو علم کی طرف دعوت دیتا ہے۔ مکتب علی میں ایک خصوصیت ہے، وہ خصوصیت یہ ہے کہ اس مکتب میں آپ سوال کرنے والے کو کبھی بھی ڈانٹتے نہیں ہیں کہ تم نے یہ کیوں پوچھا۔ سوال کرنے والے کو کبھی بھی آپ رد نہیں کرتے کہ ایسا سوال کرنے سے تم کافر ہو جاؤ گے۔ سوال کرنے والے کو دروازے سے بھگایا نہیں جاتا کہ تم اگر یہ سوال کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، چونکہ یہ مکتب علم کا مکتبہ ہے، شعور کا مکتبہ ہے، ان ہستیوں کا مکتبہ ہے جو خود سراپا علم ہے، عالم نہیں، سراپا علم ہے، ان کا پورا وجود علم ہے، ان کا چلنا علم ہے، بولنا علم ہے، سونا علم ہے، جاگنا علم ہے، ہر ان کی ادا علم ہے۔ لہذا اس مکتب کے پیشوا بھی وہی ہیں جو ببانگ دہل پورے عالم کو للکار کر کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو پوچھو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ تو یہ مکتب آپ کو علم کی دعوت دیتا ہے، سوچنے کی دعوت دیتا ہے، تدبر کی دعوت دیتا ہے، غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اگر انسان کے دل میں نور ہو تو بعض اوقات ایک جملہ اس کی ہدایت کے لیے کافی ہوتا ہے، اور اگر نور نہ ہو تو پھر ساری الہی آسمانی کتابیں اس پر لاد دیں، اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے ہم بالعموم یہ اپنے اجتماعات میں مومنین سے یہ عرض کرتے ہیں، اور میں خود یہ بات کرتا رہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی مسجدوں میں بلائیں، اپنی امام بارگاہوں میں بلائیں، ایک ایک گھر پر جا کر دستک دیں، چاہے وہ دیوبندی ہو، چاہے وہ اہل حدیث ہو، چاہے وہ بریلوی ہو، چاہے کسی اور فرقے کا حامل ہو، وہ جب آپ کے ان محافل اور اجتماعات میں آئے گا اور منبر پر کوئی صاحب فضیلت بیٹھا ہوگا، اس کی زبان سے جب کلام ائمہ، کلام اہل البیت صادر ہوگا تو وہ شخص چاہے جیسا بھی ہو، لیکن وہ کلام جو ائمہ کا ہے اس کلام کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ سامنے والے کی روح میں اتر سکے اور اس کو ادھر جوڑ سکے۔ لہذا کم لیکن بہت بڑی تعداد میں لوگوں تک پہنچانا یہ ہمارا ہدف ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے آج کی اس محفل اور اس تقریب کو میں خراج تحسین پیش کروں گا ان تمام دوستوں کو، عزیزوں کو جنہوں نے آج کے اس عظیم نورانی اور بابرکت اجتماع کا انعقاد فرمایا ہے۔ میں چند نکات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا مقصد کیا ہے؟ مقصد انسان کو انسان بنانا ہے، انسان کو انسان بنانا۔ یہ انسان کو انسان کیسے بنایا جاتا ہے؟ اگر آپ انسان اس کو کہتے ہیں جس کے 2 پاؤں 2 ہاتھ 1 باڈی اور 1 سر ہے، تو پھر یہ اس کا ظاہر ہے، باطن نہیں ہے۔ یہ ظاہر کافر ہو، مسلمان ہو، مشرک ہو، اہل کتاب ہو یا کچھ اور، سب ایک طرح کے ہیں۔ انبیاء ان کے بدن میں تبدیلی کے لیے نہیں آتے، انبیاء آتے ہیں ان کی فکروں میں اور ان کی روح میں تبدیلی کے لیے۔
اور جب فکر اور روح میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کی نہج، اس کی زندگی کا رخ اور اس کا عمل بدل جاتا ہے، اور یہی بدلنا اس کو حیوان سے انسان بنا دیتا ہے، یہی بدلنا۔ اہل البیت نور ہے، نور جہاں جائے اندھیرے کو نورانیت میں تبدیل کرنے کا باعث ہے، نور جہاں جائے جہالت کو علم میں تبدیل کرنے کا باعث ہے۔ اس لیے آپ کا کام لوگوں کو اس نور تک پہنچانا ہے، باقی کام وہ نور خود کرتا ہے، وہ نور خود کرتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، غور کریں، جس مکتب کا آغاز تشیع کی حیثیت سے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بیت اطہر سے ہوا ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ یعنی پورا عالم اسلام ایک تھا، نبی کریم کے بعد اس گھر میں چند لوگ اکٹھے ہوئے اور ان چند لوگوں نے نبی کے دین کی بنیادوں کو مضبوطی سے پکڑا اور انحراف کرنے والوں کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے۔ ایسا ہی ہے، کتنے لوگ تھے؟ 8 10 20 25 30 کتنے لوگ تھے؟ لیکن ان کے مقابلے میں کیا تھی تعداد؟ ان کے مقابلے میں لاکھوں، بعد کے ادوار میں بر اعظم کے بر اعظم، ممالک کے ممالک۔ لیکن وہ کون سی وجہ ہے جس کے تحت آج 1400 سال گزرنے کے بعد علی کے مکتب کا پرچم اسلام کے چہرے کی حیثیت سے پوری دنیا کے سامنے ہر پرچم سے زیادہ طاقتور اور ہر پرچم سے زیادہ اونچا ہے، اور باقی جتنے بھی لوگ جتنے بھی پرچم لے کر آئے ان کے پرچموں کا رنگ مدھم پڑ گیا، اور آج اسلام کا چہرہ وہی ہے جو مکتب اہل البیت دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ اہل البیت وہ بیان کرتے ہیں جو روحوں کو متاثر کرتی ہیں، ان معارف کو بیان کرتے ہیں جو انسان کے ذہن اور اس کی سوچوں کا دھارا بدلنے کا باعث ہے۔ انبیاء کیوں آتے ہیں؟ تزکیے کے لیے، اندر کی دنیا کو پاک کرنے کے لیے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انسان کے اندر کی دنیا کا تزکیہ کرنے کے لیے۔ یہ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کیا ہے؟ آپ جب کسی بھیڑ کو ذبح کرتے ہیں، عربی میں اس ذبح کرنے کے عمل کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ جو جانور ذبح ہوتا ہے اس کو مزکہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ اس کا رخ کرتے ہیں کعبے کی طرف، چھرا اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں، اس کے گلے پہ چھرا پھیرنے سے پہلے آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، بسم اللہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو ذبح کرتے ہیں۔ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو اس کے اندر کا خون جو نجس ہے باہر نکل جاتا ہے، گوشت پاک ہو جاتا ہے، اندر کی تمام چیزیں پاک ہو جاتی ہیں۔ انبیاء آتے ہیں انسانوں کے اندر کے کفر اور گمراہی کی غلاظتوں سے اس طرح سے پاک کرنے کے لیے کہ ان کے اندر کی نجاستیں باہر نکل جائیں اور وہ انسان اللہ سے جڑ کر اس مقام تک پہنچے کہ مسجود ملائکہ بن جائیں، ملائکہ ان کے سامنے تعظیم کرنے پر مجبور ہو جائیں۔ انبیاء کا کام یہ ہے۔ اس لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین کا جو پیغام پہنچانا تھا وہ 23 سالوں میں پہنچا دیا، لیکن پہنچانے کے بعد جس تربیت کی ضرورت تھی، جس کے نتیجے میں انسان صرف عابد نہ بنے بلکہ مطیع بنے۔ مطیع اور ہوتا ہے، عبادت اور ہوتی ہے۔ عبادت یعنی ایسا کام جس سے آپ کے اندر کی جو عبودیت کی حصہ ہے اس کی تسکین ہو، اس کو آپ عبادت کہتے ہیں۔ ہندو بدھ کے سامنے جھکتے ہیں اپنے اندر کی تسکین کے لیے، عیسائی حضرت عیسیٰ کے مجسمے کے سامنے جھکتے ہیں اپنے اندر کی اس حص کی تسکین کے لیے، مسلمان کعبے کی طرف رخ کر کے جھکتے ہیں اس حص کی تسکین کے لیے۔ یہ ساری کی ساری عبادتیں ہر دین اور نظریے کے اپنے
اپنے اپنائے ہوئے طریقے کے مطابق عبادتیں ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اللہ کس چیز کو عبادت کہتا ہے؟ اللہ کس چیز کو عبادت کہتا ہے؟ اللہ اس طرح سے جھکنے کو عبادت نہیں کہتا۔ اللہ کہتا ہے کہ جب تمہارا ارادہ تمہارا نہ رہے میرا بن جائے، جب تمہاری سوچ تمہاری نہ رہے میری بن جائے، جب تمہارا اٹھتا ہوا قدم تمہارا نہ ہو میرا ہو، جب تمہاری زندگی کا ہدف تمہاری خواہشات کے مطابق نہ ہو بلکہ میری خواہشات کے مطابق ہو، تو اس کے بعد جب تم اٹھو گے تو یہ دیکھ کر اٹھو گے کہ میرا رب راضی ہے یا نہیں ہے۔ جب بیٹھو گے اور رکو گے یہ دیکھ کر رکو گے کہ میرا رب راضی ہے یا نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں اطاعت، اور جب اطاعت ہوتی ہے تو عبادت قبول ہوتی ہے، اور اگر اطاعت نہ ہو تو عبادت بھی قبول نہیں ہوتی۔ انبیاء اس لیے تزکیہ نفس کے ذریعے سے انسان کے اندر کے اس حیوانی خواہش اور حیوانی جبلی ان تمام تر شہوانی خواہشات کو کنٹرول کر کے اس کو اللہ کا مطیع بنا دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المؤمنین نبی کریم کی تربیت کے اس شاہکار کا نام ہے کہ اس مقام تک پھر کوئی نہیں پہنچ سکا۔ سلمان اسی تربیت کے شاہکار کا نام ہے، ابو ذر اسی تربیت کے شاہکار کا نام ہے، مقداد اسی تربیت کے شاہکار کا نام ہے، عمار یاسر اسی تربیت کے شاہکار کا نام ہے، جن کی زندگی کا ہر لمحہ اس مقام پر گزرا جس مقام پر اللہ چاہتا تھا۔ جہاں اللہ نہیں چاہتا تھا وہاں پر ان کے کوئی آثار آپ کو نظر نہیں آتے، لیکن جن کے اندر اس تربیت نے اثر نہیں کیا ان کے ساتھ کیا ہوا؟ جب رسول کریم بلاتے ہیں، جمع کرتے ہیں، گھر میں بٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جاؤ کاغذ اور قلم لے کر آؤ، تو کچھ صاحبان اٹھ کر کہتے ہیں کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، اب کسی تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی اطاعت نہیں ہے، چاہے اب آپ 1000 سال عبادتیں کرتے رہیں، جب آپ نے اللہ کے رسول کے فرمان کے مقابلے میں اپنی خواہش کو معیار بنا کر کہہ دیا کہ ہمارے لیے اللہ کا رسول نہیں بلکہ اللہ کی کتاب کافی ہے، تو یہیں سے آپ کا انحراف شروع ہو گیا، یہیں سے انحراف شروع ہو گیا۔ اب اس انحراف کے میدان میں جن لوگوں نے استقامت دکھائی ان کی تعداد انتہائی کم ہے، لیکن وہ جو کم ہے انہی کم کے اندر اللہ نے وہ برکت رکھی، اور وہ جو کثرت ہے اس کثرت کو اتنا بے برکت بنا دیا کہ آج پوری دنیا کے سامنے غور کیجیے گا اس بات پر، یمن سے لے کر پاکستان تک اور افریقہ سے لے کر جنوبی اور شمالی امریکہ تک پوری دنیا کے اندر آج جب اسلام کی بات کی جاتی ہے تو اسلام کا چہرہ کیا ہے؟ علی اور آل علی کا پیغام۔ آج علی اور آل علی کا پیغام اسلام کا چہرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج جب ہم ایک کتاب دیکھتے ہیں عیسائی مصنف کی، مسیحی مصنف کی، جس کا نام خلیل جبران ہے، اس نے ایک کتاب لکھی ہے، کتاب کا عنوان ہے صوت العدالت الانسانیہ، انسانی معاشرے میں عدل کی سب سے بلند آواز۔ وہ جب یہ کتاب لکھتے ہیں تو اس کا مقدمہ میخائیل نعیمہ کے نام سے ایک بہت بڑے مصنف اور مؤلف ہیں، وہ تحریر کرتے ہیں، یہ کتاب لکھنے کی وجہ بیان کرتے ہیں، خود عیسائی ہیں، کہتے ہیں جب میں نے یہ کتاب لکھی تو میں مختلف کتاب پبلش کرنے والے اداروں میں گیا اور ان سے درخواست کی کہ میں یہ کتاب لکھی ہے، اس کو چھاپ دو، کوئی چھاپنے پر تیار نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں چرچ میں چلا گیا، اتوار کا دن تھا، حضرت عیسیٰ کے مجسمے کے سامنے کھڑا ہو گیا، کھڑا ہونے کے بعد
رو رہا تھا، اس اسنا میں پادری آیا، پادری نے مجھے روتے ہوئے دیکھا، وجہ پوچھی، میں نے بتایا کہ میں نے اتنی محنت سے کتاب لکھی ہے لیکن کوئی چھاپتا نہیں ہے۔ اندر گیا، کچھ پیسے لے کے آیا، میرے ہاتھ میں پیسے دیے اور کہا جا کے چھاپ دو۔ میں نے کتاب چھاپ دی۔ کہتا جب کتاب لبنان کی مارکیٹ میں آئی تو مارکیٹ میں آتے ہی جب لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچی تو اتنی تیزی سے بکی کہ بہت کم عرصے میں مجھے پیسے مل گئے اور زیادہ پیسے ملے۔ میں وہ پیسے لے کر چرچ میں گیا، پادری سے کہا یہ آپ کی امانت لے کر آیا ہوں۔ پادری نے کہا کہ جاؤ یہ پیسہ خرچ کرو، دوبارہ کتاب چھاپو اور زیادہ تعداد میں چھاپو، لوگوں تک پہنچاؤ۔ اب کہتے ہیں میرے لیے سوالیہ نشان تھے۔ میں نے پوچھا کہ پادری صاحب آپ کیوں یہ کتاب چھپوانا چاہ رہے ہیں؟ وہ پیسے میں آپ کو دے رہا ہوں، آپ لے کیوں نہیں رہے؟ کہا کہ تم نے کتاب کس عنوان سے لکھی ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب پر۔ کہا یہ جو علی ابن ابی طالب پر تم نے کتاب لکھی کیوں لکھی ہے؟ کہا کہ میں نے انبیاء، اولیاء، اوصیاء، حاکم، حکمران سب کی تاریخوں کا مطالعہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ جن حالات میں علی ابن ابی طالب جیے اور جن حالات میں آپ نے زندگی گزاری اور جن حالات میں آپ نے حکمرانی کی، اس طرح کے ماحول میں اتنی قوت کے ساتھ اللہ کے عدل کا مظہر بن کر آج تک کوئی حاکم دنیا میں آ نہیں سکا۔ اس لیے جب میں نے علی میں یہ کمالات دیکھے تو میں نے علی کے حوالے سے یہ کتاب لکھی۔ جب یہ کہا تو پادری نے کہا میں بھی اسی لیے تم سے کہتا ہوں کہ یہ کتاب تم مزید چھاپو اور تقسیم کرو۔ کہا آپ کیوں کہتے ہیں؟ کہا میں نے تاریخ پڑھی ہے، انبیاء کی بھی تاریخ پڑھی ہے، اوصیاء کی بھی تاریخ پڑھی ہے، اولیاء کی بھی تاریخ پڑھی ہے۔ میں نے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو پڑھا اور اس کے بعد یہ نتیجہ میں نے نکالا کہ طول تاریخ میں حضرت عیسیٰ مسیح سے لے کر آج تک مسیحی دنیا کو بھی جو عدل اور انصاف علی کی حکومت میں ملا وہ ہمارے اپنے مسیحی حکمرانوں نے بھی نہیں دیا۔ اس لیے علی کو پڑھو بھی اور دوسروں تک پہنچاؤ۔ جہاں جہاں اہل البیت اور علی کا پیغام پہنچے گا وہ اس پانی کی طرح سے جو نشیب کی طرف آتا ہے تو ہر اس سرزمین میں جہاں بنجر زمین ہوتی ہے پہنچتا ہے اور اس بنجر زمین کو آبادی کے لیے تیار کرتا ہے۔ علی کا پیغام دلوں کو اسی طرح سے تیار کر لیتا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی ان مجالس کے اندر ہمیں ہر ایک کو دعوت دینی چاہیے اور علی کے تذکرے اور آل علی کے تذکرے کے وہ پہلو جو عام طور پر بیان نہیں ہوتے، جن میں عقل چاہیے، جن میں دلیل چاہیے، صرف چند نعتیں اور چند منقبتیں نہیں بلکہ وہ پیغام جو عالم انسانیت کی نجات کا ذریعہ ہے۔ چونکہ صادق آل محمد نے یہ فرمایا کہ نکلم الناس بقدر عقولہم، ہم جب لوگوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کرتے ہیں کہ کس میں کتنا شعور ہے، جو شعور کا لیول ہوگا اس لیول پر جا کر ہم گفتگو کرتے ہیں تاکہ ان کو بات سمجھ آئے۔ جب ائمہ یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ بتاتے ہیں، ائمہ نے جو رستہ ہمیں بتایا ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لوگوں تک ہمارے معارف پہنچاؤ، لوگوں تک ہمارا کلام پہنچاؤ، لوگوں تک ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ جب تم پیغام پہنچاؤ گے تو لوگ خود بخود ہمارے اس کلام کے اندر جذب ہوتے چلے جائیں گے۔ لو علم الناس، اگر لوگوں کو یہ علم ہو جائے، خصائص علومنا، ہمارے علوم کی خصوصیات کا علم ہو جائے تو لوگ اس میں جذب ہوتے چلے جائیں گے۔ لہٰذا ان مجالس کے ذریعے سے ائمہ اہل البیت کے میسج کو لوگوں تک زیادہ سے زیادہ پہنچانے کی کوشش کریں۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، محمد و آل محمد صلوات۔
ایک دفعہ پھر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، یہ جو ذکر اہل البیت ہے نبی کریم سے لے کر آخری حجت تک، اس ذکر کے اندر ایک معنویت ہے، اس ذکر کے اندر ایک نورانیت ہے۔ اس نورانیت کو اپنی ان مجالس میں زیادہ سے زیادہ عام کرنے کی کوشش کریں۔ اس نورانیت کو، اس کے اندر جاذبیت ہے۔ وہ جو کلام انبیاء اور کلام ائمہ ہے، جب آپ کسی انسان کے سامنے اس کو پیش کرتے ہیں تو اگر اس کے اندر عقل ہے تو فوراً اس کلام میں جذب ہو جاتا ہے، فوراً۔ ائمہ کا کلام قرآنی آیات کی طرح سے ہے، اس لیے آپ ائمہ سے منقول دعاؤں کو دیکھ لیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ قرآن ہی کا ایک رنگ ان دعاؤں میں ہے جو انہی ائمہ سے ہم تک پہنچا ہے۔ لہذا جب آپ ائمہ کے ان آثار کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ خود بعض نکات کی طرف متوجہ نہ ہوں، لیکن دوسرے لوگ بھرپور طور پر اس کو ایکسپٹ بھی کرتے ہیں اور جذب بھی کرتے ہیں۔ یہ ہم نے عملی طور پر دیکھا ہے۔ ایک ہمارے اہل سنت دانشور تھے، دو کام ہم نے کیے، ایک صحیفہ سجادیہ اور ایک دعائے خمینی۔ جب ان تک پہنچائی بھی یہ کلام معصوم ہے، کلام اہل البیت ہے، جب صحیفہ سجادیہ ایک بہت بڑے عالم نے کھولی اور اس کی عبارتیں دیکھیں اور کچھ دعائیں پڑھی تو کہا کہ آپ جن ائمہ کے ماننے والے ہیں اگر یہ انہی کا کلام ہے تو ان سے بڑا مزاج آشنائے رب دنیا میں کوئی نہیں تھا۔ لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے کلام میں کتنی کشش ہے تو وہ خود بخود ہمارے پیچھے چل پڑے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے گالی دینا ضروری نہیں ہوتا، تولا اور تبرہ کے لیے گالی دینا ضروری نہیں ہوتا۔ ہم پر الزام لگتا ہے کہ یہ تبرہ کرتے ہیں، یہ گالیاں دیتے ہیں، جبکہ مکتب اہل البیت گالیوں کا مکتب تو نہیں ہے، مکتب اہل البیت دلیل کا مکتب ہے۔ پھر تبرہ کیا ہے، پھر تولا کیا ہے؟ سمجھانے کی ضرورت ہے سامنے والے بندے کو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مکتب سے ہو، کہ اللہ کا دین کسی کو بھی زبان گندی کرنے کی اجازت نہیں دیتا، اللہ کا دین اجازت نہیں دیتا۔ پھر وہ فوراً پوچھیں گے، جیسے عام طور پر آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ٹینشن ہوتی ہے، پاکستان کی فضا خراب ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے یہ صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، یہ تبرہ کرتے ہیں، یہ فلان کرتے ہیں۔ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو تبرہ ہے نا، تبرہ گالی نہیں ہے، آپ سے بھی عرض کروں گا اور اپنے اہل سنت دوستوں سے بھی عرض کروں گا، گالی نہیں ہے۔ تبرہ کیا ہے؟ تبرہ برات سے ہے۔ قرآن کریم میں بارہا یہ جملہ اور یہ لفظ استعمال ہوا ہے، وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، بری یعنی اپنے آپ کو بری الذمہ قرار دینا، براءت یعنی کسی چیز سے اپنی لا تعلقی کا اظہار کرنا، تبرہ یعنی کسی سے اپنے تعلق کے نہ ہونے کا اعلان کرنا۔ تولا نبی اور آل نبی کے دامن سے متوسل ہونے کا اعلان ہے، اور تبرہ ان کے دشمنوں سے لا تعلق ہونے کا اعلان ہے۔ گالی نہیں ہے، برا بھلا کہنا نہیں ہے، چونکہ گالی اور برا بھلا کہنا یہ دشمنان آل رسول کی سیرت رہی ہے، دوستان آل رسول کی سیرت نہیں رہی ہے۔ اس لیے تولا اور تبرہ کا آغاز اسلام کو قبول کرنے سے ہوتا ہے۔ جیسے ہی آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو یہ جو آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، اسی ایک جملے کے اندر تولا بھی ہے اور تبرہ بھی ہے۔ آپ کہتے ہیں میں خدا کو مانتا ہوں اور خدا کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتا، اس میں جو پہلا حصہ ہے خدا کو مانتا ہوں یہ تولا ہے، اور دوسرا حصہ جو آپ غیر کو نہ ماننے کا اعلان کرتے ہیں یہ تبرہ ہے۔
اس لیے جب آپ شیعہ عقائد میں آتے ہیں اور شیعہ عقائد میں دو چیزیں تولا اور تبرہ کی صورت میں نظر آتی ہیں تو اس کو اپنے بچے کے ذہن میں بٹھائیں کہ ہم جب تبرہ کہتے ہیں یا کرتے ہیں تو اس سے کرتے ہیں جو نبی کا دشمن ہو، آل نبی کا دشمن ہو۔ مجھے بتائیں کوئی دنیا میں ایسا مسلمان ہے جو نبی کے دشمن سے اپنا تعلق بنانے کو فخر سمجھے؟ نہیں۔ تو اس لیے تولا اور تبرہ کو سمجھانے کی ضرورت ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ان عبادات کے فلسفے کو سمجھانے کی ضرورت ہے، لوگوں کے اندر عبادات اور اللہ سے راز و نیاز کی چاشنی اور اس کی لذت کو انہیں محسوس کروانے کی ضرورت ہے۔ جتنا لوگ ان عبادات میں اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے اتنا زیادہ وہ ان عبادات کی طرف جذب ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ جو عشق حسین ہے، عشق حسین کیوں اتنا زیادہ پھیلا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر کشش ہے، اور وہ کشش اس درد کی وجہ سے ہے جو اہل البیت کے ان مسائل کے حوالے سے ایک انسان اپنے اندر محسوس کرتا ہے۔ بدن میں درد محسوس نہیں کرتا، اپنے روح میں، اپنے دل میں۔ تو یہ جو دل کا معاملہ ہے، اس دل کو اگر پاک کیا جائے تو پاکوں کی محبت آتی ہے، اس دل کو اگر طاہر کر دیا جائے تو صاحبان تطہیر کی محبت آتی ہے۔ اس لیے ان تمام عبادات کا بنیادی مقصد وہی ہے جس کی طرف قرآن نے اشارہ کیا، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان کے دلوں کو تطہیر کر دو، دل پاکیزہ ہو جائیں گے تو اس پاکیزہ دل میں علی کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ اگر دل پاکیزہ ہوگا تو پھر رسول کے علاوہ اس دل میں کوئی بھی نہیں ہوگا۔ چونکہ آپ تھکے ہوئے تھے، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ آج لمبی گفتگو ہو، اور ابھی بھی میرا خیال ہے کافی ٹائم ہو چکا ہے۔ کسی اور موقع پہ فضائل پر گفتگو ہوگی، کسی اور موقع پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب فریش ہوں اس وقت جو ہے ان موضوعات پر جو ہمارے عام معاشرے کے اندر زیادہ توجہ والے موضوعات ہیں ان پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور ہم سب کو علی کی محبت کی وادیوں میں ہمیشہ